باپ اپنی اولاد کے لیے ڈال ہے جو کبھی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ اولاد لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں اللہ کریم کا انعام ہیں۔ گھروں کی رونق اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیک اولاد آخرت میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ ایک ہی وقت میں اپنے پیٹ میں مچھلی اور انڈے جمع نہ کرو، کیونکہ جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دانت کا درد اور بواسیر کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ حال دل جب اللہ کریم سے بیان کیا، لفظوں سے نہیں آنسوؤں سے دل کو ہلکا کیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو کسی کے پڑھانے پر نہیں بلکہ وقت آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے ارادے اور دل کی زیادہ۔ تم جتنی خاموشی اختیار کرتے ہو اتنی تمہاری عزت محفوظ رہتی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی تعلقات صرف اس گمان پر ختم ہو جاتے ہیں کہ میں صحیح ہوں۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بڑے بے فیض ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت بدلتا دیکھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ رب کریم اس نوجوان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ انسان کی زبان، اس کا اخلاق، ظرف اور سوچ بتا دیتی ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اتنی کوشش ضرور کرو اپنی زندگی میں کہ آپ کی وجہ سے کوئی رب کریم کے سامنے نہ روئے۔ کسی کا منہ بند کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کان ہی بند کر لیں، یقین مانے سکون میں آ جائیں گے۔ زندگی میں پسند اس کو نہ کرو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ اس کو پسند کرو جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ رات کو ناشپاتی کھانے سے انسان جوان اور تندرست رہتا ہے۔ ہمیشہ ایک سبق یاد رکھو، جو ملا وہ بہتر ہے، جو نہیں ملا اس میں بہتری ہے۔ رکاوٹیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو منزل سے آنکھیں ہٹا لینے سے نظر آتی ہیں۔ باپ کی غربت سے گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ باپ کا سہارا بننا اور اپنے باپ کو حوصلہ دینا، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔